پچھلے جمعے تو وہی واقعہ جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جتے چھڑیا اتوں ہی ابتدا کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ وکدے وکاندے مصر دی منڈی چ آ گئے اور اج دی اس تقریر دی ابتدا آیت نمبر 21 تو ہو رہی، سورہ یوسف آیت نمبر 21، جتوں تک وقت نے ساتھ دیتا۔ وکدے وکاندے مصر دی منڈی چائے مالک بن ازرا اس نے جدو ویکھیا کہ یوسف دے دیدار کرن واسطے پوری دنیا پلٹ آئی اور انہاں دیدار کرن والے دے وچ جناب زلیخا وقت دے بادشاہ عزیز مصر دی بیوی زلیخا بھی آئی۔ زلیخا دی جدو نظر جناب یوسف تے پئی پہچان گئی کہ اے تے اوہی شہزادہ ہے جڑا شہزادہ میری خواباں وچ آ کے مینوں دسدا ہے اے زلیخا تو میرے واسطے بنائی گئی، میں تیرے واسطے بنایا گیا۔ جناب زلیخا عزیز مصر دی بیوی نے اور ایک بادشاہ دی بیٹی نے آپ نے بلایا مالک بن ازرا نو، آکھیا میرے آن تک یوسف نو ویچی نہ، اس غلام نو ویچی نہ۔ ادو بولیاں لگدیاں رہیاں، زلیخا واپس گئی، گھر جا کے اپنے خامد عزیز مصر نو بلایا اور آکھیا اے وقت دے حاکم، اج تک اتنا عرصہ گزر گیا، میں تیری بیوی بن کے آ گئی، میں آج تک تیرے کل کوئی فرمائش نہیں کیتی، کوئی خواہش نہیں کیتی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی، آج تک میں کچھ منگیا نہیں ہے۔ اگر آج میں منگ لواں تے دیویں گا، او خامند بھی ہائی، بادشاہ بھی ہائی، اور پھر سارا کچھ ہاتھ دے وچ ہے۔ آکھیا اے ملکہ، اے شہزادی، اے گل کوئی پوچھن والی ہے؟ تو ذرا کچھ منگ کے تے ویکھ، تو کچھ آکھ کے تے ویکھ، میں ہر شے نچھاور کر دے ساں۔ آپ نے آکھیا میں کچھ بھی نہیں منگدی، میں دولت بھی نہیں منگدی، میں سلطنت بھی نہیں منگدی، میں تیرے کول پیسہ روپیہ بھی نہیں منگدی، میں کچھ بھی نہیں منگدی، لیکن ایک میری آرزو ہے، ایک تمنا ہے۔ اے عزیز مصر، اگر تینوں ساری سلطنت دا مال و زر، ساری سلطنت دی جائیداد بھی خرچ کرنی پوے نا، جڑا مصر دی منڈی چو لڑکا وکدا پیا ہے نا، وہ جڑا غلام وکدا پیا ہے، کیونکہ ساڑھے کول اولاد بھی نہیں ہے، تے انج کر او لے کے مینوں دے دے۔ اے میاں بیوی دی آپس وچ گل ہو رہی۔ عزیز مصر اپنے جاہو جلال نال، اپنے نوکراں چاکراں نال منڈی چ پہنچیا۔ جناب نبینا یوسف علیہ السلام دی بولی لگ رہی، واہ مولا تیری شان، جنہوں مصر دے تخت بٹھانا ہی دی مصر دی منڈی چ بولی لوا رہے ہیں۔ رب دی قدرت وہ آپ ہی جاندہ ہے۔ مالک بن ازرا نو بلایا اور آکھیا عزیز مصر نے بولی چھڑ، میں بولی نہیں لیندہ، کسے دی بولی نہ لوا، انج کر ہون تو منگ، جو تو منگے گا میں تینوں دے دیواں گا، یہ غلام میرا ہو گیا۔ اس نے آکھیا اچھا، اگر ایک گل ہے تو میں 4 چیزاں طلب کرساں، 4 چیزاں طلب کرساں۔ انج کر مینوں سونا بھی دے، چاندی بھی دے، ریشم بھی دے، اور چند جواہرات بھی دے۔ 4 چیزاں طلب کیتیاں۔ عزیز مصر نے آکھیا 10 لینیاں کتنیاں نہیں۔ اگوے مالک بن ازرا اس نو پتہ ہے کوئی عام غلام نہیں ہے، کائنات نے ایسا غلام اج تک نہیں ویکھیا، تو کیوں نہ اج منگی قیمت لواں۔ اس نے آکھا انج کر 4 چیزاں الگ الگ کر، ہر واری یوسف نو تول، پہلی واری سونا دے، پھر چاندی دے، پھر ریشم دے، مینوں انج کر کے دیندا جا۔ جناب مصر دے اس عزیز نے، مصر دے بادشاہ نے آکھیا اچھا
ترکڑی لا، ترازو لایا گیا، ایک سائڈ جناب یوسف نو بٹھایا گیا، ایک سائڈ ریشم رکھیا گیا، ریشم تول کے تھلے پھر آپ نو بٹھایا گیا، پھر چاندی سونا جواہرات رکھے گئے، تول کے تھلے رکھ دے گئے۔ اس نے چاروں چیزاں لے لیاں، یوسف حوالے کر دیتا۔ مالک میں نظرہ غلاماں دی منڈی وچ آیا ہوا ہے اور بادشاہ نو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے وقت دے حاکم، اے بادشاہ، میں تینوں بڑا دانا سمجھدا ہاس، میں تینوں بڑا سمجھدار سمجھدا ہاس، آج ایک ہی کیتے ہی ایک غلام لین واسطے اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہی، اتنی بے وقوفی، ایک غلام خریدنے واسطے اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہی۔ وہ توں کی جانے غلام کون ہے، نہ ویچن والا جاندا ہے نہ لین والا جاندا ہے، لیکن وکواؤن والا جاندا ہے۔ عزیز مصر نے آکھیا کاش کہ آج توں جان جاویں ہا، کاش کہ تو اچھا سوداگر ہوندا، تینوں پتہ چل جاندا گھاٹے دا سودا میں نہیں کیتا، گھاٹے دا سودا توں کیتا ہے۔ اس نے آکھیا وقت دے بادشاہ ہے، وقت دے حاکم، کیویں میں گھاٹے دا سودا کیتا ہے؟ عزیز مصر نے آکھیا آج اگر اس غلام دے بدلے تو ساری کائنات دی دولت منگدا میں نچھاور کر دیندا، تو صرف 4 واری تلوایا ہے، آج تو منگ کے تے ویکھدا تو اچھا سوداگر ہوندا، تینوں اس مال دی قیمت دا پتہ ہوندا، تینوں اس غلام دی قیمت دا پتہ ہوندا، تے تو کدی بھی یہ نہ آکھدا مینوں مالو زر چاہیدا ہے، تو کدی بھی یہ نہ آکھدا مینوں ریشم چاہیدا ہے، تو کدی بھی یہ نہ آکھدا مینوں چاندی چاہیدی، تو کدی بھی یہ نہ آکھدا مینوں سونا چاہیدا ہے۔ تو وہ کہندا ہے میں پھر کی آکھدا؟ عزیز مصر کہندا ہے اگر تینوں اس غلام دی قیمت دا پتہ ہوندا نا تو مینوں آکھنا اے عزیز مصر غلام تو لے جا سلطنت میرے حوالے کر دے، میں سلطنت تیرے حوالے کر دیندا لیکن غلام تیرے حوالے نہ کردا۔ جناب یوسف نو خریدیا عزیز مصر نے۔ قرآن پاک دی آیت نمبر 21 وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ جب اس نے خریدیا، خرید کے گھر لے گیا، زلیخا نو آکھیا زلیخا انج کر اس نو بڑے پیار عزت و احترام نال رکھ لے، 12 سال دا لڑکا ہے، وہ ہن تے سفر بھی گزر گیا، پتہ نہیں کتنی عمر گزر گئی ہو سی۔ آکھیا این ینفعنا، ہو سکتا ہے ان قریب سونا بڑا ہے، کائنات نے ایسا شاہکار ویکھیا نہیں، عسیٰ این ینفعنا ان قریب سانو بڑا نفع دے سی، قرآن پاک دے لفظ نہیں۔ او نتخذہ ولدا، اے زلیخا نہ تیرے کول پتر ہے نہ میرے کول پتر ہے، ساڈے کول اولاد کوئی نہیں، ہور نفع دیوے نہ دیوے کل نو اسی نو اپنا پتر بنا لی ساں، او نتخذہ ولدا۔ اللہ پاک فرماندا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسا انج یوسف نو مصر وچ قدم رکھن دی جگہ دتی۔ فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یوسف نو اساں گلاں دا علم عطا فرمایا، گفتگو دا علم عطا فرمایا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ دا امر اللہ دا حکم ہر شے تے غالب ہوندا ہے لیکن لوگ جان دے سمجھ دے نہیں۔ فرمایا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ حضرت یوسف آپ عزیز مصر دے گھر رہن لگ پے، قرآن پاک فرماندا ہے فلما بلغ اشدہ، اللہ رب العالمین نے آپ نو بلوغت دی عمر عطا فرما دیتی، پختگی دی عمر عطا فرمائی، چند سال آپ رہے اس گھر دے اندر رہے، اللہ دے حکم نال اللہ دے امر نال آپ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے۔ ایک نوجوان، ایک حسن دا شاہکار پہلے، جڑا پہلے ایڈا سونا ہے پھر تو جوانی آ جاوے تو اندازہ لگاؤ کتنا حسین لگدا ہوئے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اساں اسی طرح بدلے دیندے ہاں۔ فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ
وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ آیات میں اکٹھیاں پڑھ دیتی ہیں تاکہ تھانوں آسانی نال سنایا جا سکے۔ ادوں جناب یوسف دی عمر پختگی دی پہنچی، آپ جوان ہوئے، نوی نوی جوانی نوجوانی۔ جدوں زلیخا نے ویکھیا میرے کو اولاد بھی نہیں ہے، عورت ذات ہے، اور ایسا شاہکار زمانے نے پہلی باری ویکھیا ہے، جناب یوسف نو ہتھوں پکڑیا، محل دے وچ لے گئیاں، کمریاں دے وچ کمرے، کمریاں دے وچ کمرے۔ جناب یوسف نو نال لیا، پہلے کمرے چ گئیاں، تالا لا دیتا، پھر اگلا کمرہ دے وچوں اس دا دروازہ ہے، دوسرے کمرے چ گئیاں، تالا لا دیتا۔ چلدیاں چلدیاں 7 دروازے پار کر کے جناب زلیخا اپنے کمرے دے اندر گئیاں۔ ایک خاص کمرہ ہا جتوں تک پہنچن واسطے 7 دروازے کراس کرنے پوندے۔ جناب زلیخا نے جناب یوسف نبی جنا علیہ السلام نو نال لیا اور اس 7ویں کمرے چ گئیاں اور 7 دروازیاں نو تالے لا دیتے، اور قرآن پاک کہندا ہے وغلقت الابواب، تالے لا کے آکھیا وقالت حیت لک۔ اس دا آسان لفظاں میں ترجمہ کراں تے زلیخا نے یہ آکھیا اے یوسف، اے حسین نوجوان، میں تیرے واسطے ہاں، جو دل کر دئیو کر لے، جو تیرا من وچ آ رہا ہے میں تیرے واسطے ہاں، اپنے نفس دی پیاس بجھا لے۔ ہی تلک آ میرے کول، اور ہی تلک ایسا عربی دا ہے جدو بندہ شدید خواہش نال کسی نو بلاوے نا، ہی تلک کہ میں اس آخری درجے تے ہاں، ہن میں تیرے تو علاوہ رہ نہیں سکتی، انج کر یوسف میرے کول آ جا۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف نے آکھا میں اللہ کو پناہ منگدا۔ اتنے تو واقعات سننے نے، اللہ دی آزمائش ویکھ نبی تے۔ جناب زلیخا جدو اندر گئیاں نا، آپ نے اپنے سر تو دوپٹہ لایا، اور اس کمرے دے اندر خاص کمرہ بت ہے، اس بت دے اتے کپڑا پا دیتا، او دا چہرہ ڈھانپ دیتا۔ جناب یوسف نے آکھا زلیخا، یہ اپنے سر تو دوپٹہ لا کے بت تے کر رہی، وجہ کیا ہے؟ جناب زلیخا کہنے لگیاں میں کوئی بری عورت نہیں ہاں، میں کوئی ایسی واہیات فاحشہ عورت نہیں ہاں، یوسف تینوں ویکھ کے میں رہ نہیں سکی، تیرا تے پیار میرے تے غالب آ گیا ہے، اس واسطے میں تیرے واسطے اپنے آپ نو وقف کیتا ہے۔ میں بت دے اتے کپڑا اس واسطے پایا کہ میں نو بت دے کولوں بھی حیا ہوندی ہے، بت دے کولوں بھی حیا ہوندی۔ آپ نے فرمایا زلیخا، تو اگر اس بت کولوں حیا کر دیں جیڑا نہ ویکھ سکدا ہے، نہ بول سکدا ہے، نہ سن سکدا ہے، نہ آکھ سکدا ہے، تو میں اس رب کولوں حیا کیوں نہ کراں جیڑا سارا کچھ ویکھ رہا ہے، سارا کچھ جاندا ہے، ساری کائنات نو بناون والا وہ ہے۔ اگر تو اس اپنے خدا اپنے بت کول اتنا حیا کر دی جیڑا کچھ کر نہیں سکدا، تو پھر بھی حیا کر رہی، تے میں اودے کولوں حیا کیوں نہ کراں جیڑا سارا کچھ کر سکدا ہے۔ اتنے 3 روایات نے۔ قرآن پاک کہندا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی گناہ دا ارتکاب کیتا، اور یوسف بھی گناہ دا ارتکاب کردہ اگر میری دلیل نہ ویکھ لیندا، میری برہان نہ ویکھ لیندا۔ رب نے فرمایا لولا ارا برہان ربی، فرمایا اور رب دی برہان نہ ویکھ لیندا کہ او بھی گناہ دا ارادہ کردہ۔ او برہان کیڑی ہے؟ تشریح دے اندر 3 روایات نے اتھے۔ فرمایا کہ سب تو پہلی روایت یہ ہے کہ آپ نے جدوں بہت والی روایت، اور دوسری روایت آپ فرماندے نے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے چھت والو ویکھیا نا، تے چھت وچ جناب یعقوب علیہ السلام دا عکس نظر آیا، آپ دی تصویر نظر آئی، اور آپ نے اپنے منہ چ انگلی پائی، جس طرح بندہ انتہائی حیران ہو کے ویکھدا ہے نا، گویا آپ خاموش زبان نال کہہ رہے نے اے یوسف
تیری رگاں ابراہیم دا خون ہے، اے یوسف تیری رگاں وچ اسحاق دا خون ہے، اے یوسف تیرے جسم دے اندر یعقوب نبی دا خون ہے، تو نبیاں دی اولاد ہے، تو نبیاں دا خانوادہ ہے، تو نبیاں دا چشم و چراغ ہے، اے یوسف اس نبوت والی چادر نو داغدار نہ ہون دیویں۔ آپ نے جدو ویکھیا اور روایت دے اندر ہوندا ہے آپ نے پلٹ کے ویکھیا، دیوار دے اوتے لکھیا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا، اے مومن مردوں تے عورتوں زنا دے قریب نہ جانا، یہ بہت برا عمل ہے اور بڑا گندا رستہ ہے۔ آپ نے آسمانہ وال منہ کیتا، عرض کیتی مولا دروازے بند نہیں، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 7 دروازے بند نہیں، اور صرف بند ہی نہیں انہوں نے تالے لگے ہوئے، اور پھر عورت کائنات دی حسین ترین شہزادی میں نے گناہ دی دعوت دے رہی، اے مولا میں نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا، میں تیری پناہ منگدا، انج کر میں نے کوئی راہ وکھا۔ رب العالمین نے الہام فرمایا اے یوسف انج کر، دوڑنا تیرا کام ہے، راہ کھولنا ساڈا کام ہے، روایات اٹھا کے پڑھ۔ بہت ساری امام سیوطی نے لکھیا، تفسیر خازن دے اندر لکھیا، بہت ساری کتب دے اندر موجود ہے۔ جناب یوسف نبی جنا علیہ السلام آپ نے جدو گناہ دا ارتکاب نہ کیتا نا، ویکھیا آخیر ہوگی ہونے عورت میں نو چھڑن لگی، نہیں آپ دوڑے، جویں دوڑے دروازے ال اشارہ کیتا، انگشت نبوت دا تالا ٹوٹ کے تھلے آ گیا، دروازہ آپ پہ کھل گیا، دروازے کھل دے گئے، آپ اشارہ کر دے گئے، تالے ٹوٹ دے گئے، دروازے کھل دے گئے۔ جدوں 7 دے 7 دروازے کھلے، قرآن پاک گواہ ہے، قرآن پاک فرماتا ہے جدوں سارے دروازے کھلے، سارے دروازے کھلن تو بعد ہویا کی ہویا اے، فرمایا سارے دروازے کھل دے گئے، پہلا دروازہ کھلیا، دوسرا کھلیا، تیسرا کھلیا، چوتھا کھلیا، پنجواں کھلیا، 6واں کھلیا، 7ویں دروازے جناب یوسف پہنچے نا، جناب زلیخا پچھوں آئیاں، آپ نے پچھوں آ کے پلو پکڑ لیا قمیض دا اور اپنے ہل چھکن دی کوشش کی تھی۔ یہ قرآن پاک دے الفاظ نے، اپنے ہل چھکن دی کوشش کی تھی، آپ دا کرتا مبارک پھٹ گیا، یعنی جڑے پچھلا پلو ہوندا ہے نا، کرتے دا پچھلا پلو پھٹ گیا، 7واں دروازہ بھی کھل گیا، قمیض آپ دا پھٹ گیا، او پلو والا جڑا کپڑا ہا جناب زلیخا دے ہاتھ آیا، جویں دروازہ کھلیا تے قرآن پاک فرماندا ہے کہ اگو ایک بندے نال ملاقات ہو گئی، او ملاقات کس بندے نال ہے، او بندہ کوئی عام نہیں، او وقت دا بادشاہ ہے، زلیخا دا شوہر ہے، دروازے تے او کھڑا ہے، اودے نال ملاقات ہوئی۔ ملاقات تو بعد ہویا کہ اس نے یہ ویکھیا کہ خاص کمرے وچوں دوڑ کے آ رہے ہیں، زلیخا پیچھے پیچھے، اگے اگے، جناب یوسف اگے اگے، قرآنی آیات ترجمہ کر رہے ہیں، نارمل تشریح۔ اس نے آکھیا ایک ہی، حالے تک اس نے پورا پوچھا نہیں، تو جناب زلیخا بولیاں، زلیخا دی اے بادشاہ جیڑا تیری عورت نال برائی دا ارتکاب کرے الا ان یسجن او عذاب علیم، ادھے نال کی ہو سکتا ہے سوائے قید یا دردناک عذاب دے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کیا سانو اے جزا دے رہا ہے پالن دی؟ عزیز مصر نے ایک باری آنکھ بھر کے جناب یوسف وال ویکھیا، ایک باری زلیخا وال ویکھیا۔ زلیخا چونکہ شہزادی بھی ہے، وقت ہاتھ وچ ہے زلیخا دے وچ، لیکن یہ نہیں جان دی بے ہے کون جس تے میں الزام لا رہی ہوں، یہ ہے کون جان دی نہیں۔ عزیز مصر نے آکھا یوسف بول، آپ نے فرمایا میں کی بولاں، ایک میں غلام ہاں، دوسرا میں قیدی ہاں، تیسرا میں مسافر ہاں، میں کی بولاں؟ زلیخا بولی۔ زلیخا نے آکھا اے میرے شوہر، اے میرے خامد، اس نے میری عزت تے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تے میں گواہ بھی پیش کر سکتی ہاں، اگر اے سچا ہے تینوں آکھو گواہ پیش کرے۔ آپ نے فرمایا اے وقت دے حاکم، حکمران تو ہیں، سارا کچھ تیرے کول ہے، تیرے بہت سارے گواہ ہو سکتے ہیں، میرے کول گواہ کوئی نہیں ہے، میں مسافر ہاں، غریب الوطن ہاں، میری نہ ماں ہے
ماں بھی چھڑ گئی، نہ باپ ہے، باپ کو بھائیاں نے جدا کر دیتا، تے جڑے بھائی ہیں انہاں مار مار کے مینوں اپنے کو جدا کر دیتا، میرا اس کائنات تے میرے تو سوا ہے کوئی نہیں، میں کیڑے گواہ پیش کرنے نے، انج کر ایدے کو ہی پوچھ، میں ایدی عزت تے حملہ کرن دی کوشش نہیں کیتی، چونکہ بادشاہ اور شہزادی ہے۔ قرآن پاک نے اتنے فرمایا قال ہی راودتنی ان نفسی وشاہد شاہد من اہلیہا، فرمایا کہ اس نے جدو آکھیا نا اگر یہ سچا ہے تو گواہ پیش کرے، یہ آکھدا ہے میں عزت نو داغدار نہیں کیتا، میں تھوڑا کھادا حرام نہیں کیتا، اگر یہ سچا ہے تو گواہ پیش کرے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وشاہد شاہد من اہلیہا، مصر دے اندر اگرچہ یوسف دا گواہ کوئی نہ، اللہ رب العالمین فرماندا ہے یوسف دا گواہ میں آپ پیش کر دیتا، وہ گواہ کیڑا ہے؟ قرآن پاک نے تشریح نہیں کی تھی وشاہد شاہد من اہلیہا۔ قرآن پاک فرماندا ہے کہ جدوں آپ دی گواہی تے گل آئی نا تے ایک گواہی دین والے نے اٹھ کے گواہی دیتی، بہت ساری تفاسیر دے اندر موجود ہے وہ گواہ کون ہے؟ جناب زلیخا دا خالہ زاد یا مامو زاد یعنی ملویر 4 مہینے دا بچہ ہے، پگوڑے دے اندر ہے، جھولا جھول رہا ہے، اور جویں اس 7ویں دروازے چو باہر آئے سامنے وہ پنگوڑا ہے، وہ بچہ ہے 4 مہینے دا، روایات دے اندر ہوندا، تفسیر خازن دے اندر ہے 4 مہینے دا بچہ ہے، وہ یہ سارا ویکھ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، عزیز مصر بڑا پریشان ہویا کہ میں ہن اپنی شہزادی نو بھی کوڑا نہیں کر سکدا، تے جیدے کول میں اتنا عرصہ رہا، اتنا عرصہ میں یوسف نو کھلایا ہے پلایا ہے، میں آج تک یوسف بچو برائی نہیں ویکھی، میرا ایمان کہندا ہے، میرا وجدان کہندا ہے کہ یوسف انج کر سکدا نہیں، لیکن نہ بیوی نو برا آکھ سکدا ہے نہ یوسف نو برا آکھ سکدا ہے۔ جدوں عزیز مصر مذبذب ہویا، رب فرماندا گواہ میں پیش کیتا ہے، وہ گواہ کیڑا ہے؟ 4 مہینے دا بچہ ہے، 4 مہینے دے بچے نے اپنے پنگوڑے چو سر چایا، ہاتھ چاہ کے انج کر کے سر دے نال رکھ کے سرہانہ بڑھا کے ٹیک لا کیا کیا اے بادشاہو اگر اجازت دے ہوئے مسئلہ آسانہ حل کر دے بھی، اگر تساں اجازت دے وہ روایات دے اندر ہوندا 4 بچے بچپن دے اندر بولے نے، 4 بچے جنہاں وچوں ایک جناب عیسیٰ بن مریم یعنی حضرت عیسیٰ بچپنے دے اندر بولے، اور 2-3 بچے اور نے، اور انہاں 4 بچیاں وچوں ایک بچہ ہے جڑا یوسف دا گواہ بن کے بولیا، اور جنہاں نو رب نے آپ قدرت دیتی بلاؤن دی۔ آخدا ہے 4 مہینے دا بچہ اگر حکم دیو تو یہ معاملہ میں نہ حل کر دے، وشاہد شاہد من اہلیہا ان کان قمیصہ قد من قبل والف یا سجدہا لدى الباب۔ اس نے آکیا، بادشاہ بڑا حیران ہویا، بادشاہ نے آکیا پہلی تو گل ہے بھی اتنا چھوٹا بچہ بولن دی طاقت رکھ دا نہیں، اگر بول ہی پہ تو حل کر کے دکھا دے، بول دے سکتا ہی نہیں، اگر تم بول ہی پہ تو انج کر حل کر کے دکھا۔ اس نے آکھا ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر اس دا قمیض ویکھو قمیض اگو پھٹیا ہے فسادہ قط واہوا من القاذبین، تو پھر عورت سچی ہے، یہ نوجوان جھوٹیاں وچوں ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر اس دا قمیض پچھوں پھٹیا ہے فَكَذَبَتْ، پھر عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نوجوان سچیاں وچوں ہے۔ واہ مولا تیری قدرت، بچے کو لو فیصلے کروا رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے جدو عزیز مصر نے ویکھیا قمیض اگو ٹھیک ٹھاک، پچھو ویکھیا قمیض پھٹے ہوئے ہے، تو کہنے لگا فلما رعا قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اس نے اپنی بیوی نو آکھیا ادا قمیض تے پچھو پھٹیا، دا مقصد ہے ساری چالاکی تیری ہے، یہ تواڈی عورتاں دے یہ چالاکیاں ہی ہوندیاں نے، تے ساری چالاکی تیری ہے، تے اس واسطے جھوٹی تو ہے۔ جویں اے حل ہویا نا، چونکہ اپنی شہزادی نال بڑا پیار کردا ہا، کہنے لگا یوسف آردان ہاذا، یوسف انج کر جو اے کر بیٹھی، تو ہی چپ کر جا، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَائِطِينَ،
اور اپنی بیوی نو آکھیا او جلیے، او پاگل یہ ساری چالاکی یہ سارا فساد تیرا ہے، یوسف تو انج کر اس معاملے نو دبیر دے، اس معاملے نو خاموش کر دے، تو خاموشی کر جا تے انج کر میری بیوی تو ہی انج کر اس معاملے نو چپ کر جا تے اپنے رب کولو جو انہاں دا رب ہا، مسلمان نہیں سن، جو انہاں دا رب ہے کہن لگا کہ تو ہی اپنے گناہ دی توبہ کر، چونکہ بڑا پیار کردا شہزادی نال، معاملہ رفع دفع کرن دی کوشش کیتی، رفع دفع ہو گیا، آپ خاموش ہو گئے، لیکن گل عورتاں دی کدے رکی نہیں، یہی گل چلدی چلدی مصر دیاں شاہی خاندان دی ساریاں عورتاں تک پہنچ گئی۔ قرآن پاک فرماندا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، اور اس دا چرچا پورے شہر دی عورتاں وچ آ گیا اور وہ ساریاں کہنے لگیاں ویکھو اس عزیز مصر دی بیوی دے کم ویکھو، یہ شہزادی ہو کے بادشاہ دی بیوی ہو کے وقت دے حاکم دی بیوی ہو کے ایک نوجوان غلام نو دل دے بیٹھی، اس نو اپنی طرف مائل کر رہی، انا لنراہا فی ضلال مبین، کتنی کھلی گمراہی دے اندر ہے، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، جدوں زلیخا نے سنیا نا کہ سارے مصر دی عورتاں اور بالخصوص ساڑے شاہی خاندان دی عورتاں دے اندر یہ گل پہنچ گئی اور میری عزت نو داغدار کیتا جا رہا ہے، عزت نو اچھالیا جا رہا ہے، زلیخا نے آکھا انج کرو ایک دعوت رکھی جاوے، ساری تقریر دا نچوڑنے جملے، ایک دعوت رکھی جاوے اور جڑیاں عورتاں میں نو تانے دیندیاں نا کہ میں یوسف نو دل دیتا ہے، انہاں ساریاں شاہی خاندان دی عورتوں نو بلایا جاوے دعوت واسطے، لہٰذا ایک دعوت دا اہتمام کیتا گیا۔ قرآن پاک فرماندا ہے دعوت دا اہتمام کر کے انہاں عورتوں نو بلا لیا گیا، انہاں دے سامنے پھل رکھے گئے اور ہر عورت دے سامنے ایک چھری رکھ دیتی گئی، اور اتھے بہت بڑی حکمت ہے، سوال ہوندا ہے کہ فروٹ کٹ کے بھی رکھیا جا سکتا، ایک کد چھری بھی رکھی جا سکتی ہے، ساڑھے کوئی مہمان آوے نا سا چھری ایک دو رکھ دیاں، ہر مہمان دے حساب نال چھری نہیں ہوندی، لیکن اتھے حکمت کیا ہے، رب دسنا چاہتا ہے کہ آؤ ویکھو او زلیخا نو برا بلا آکھن والیاں او اے زلیخا دی آزمائش میں لے رہے ہیں، اے یوسف دی آزمائش میں لے رہے ہیں، کوئی زلیخا نو برا نہ آکے میں خدا گوارا نہیں کردا، کوئی یوسف نو برا نہ آکے میں خدا گوارا نہیں کردا، انج کرو انہاں سارے دے ہتھاں چ ایک ایک چھریاں پھداؤ اور سیب یا فروٹ انہاں نو دیو۔ آپ دے حکم دے مطابق محفل سجائی گئی اور محفل دے وچ فروٹ پھل رکھے گئے اور ہر عورت واسطے ایک چھری رکھی گئی۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح پٹھانا دے گھر دے اندر کوئی مہمان جاوے نا تے وہ کی کر دیں، جتھے مہمان بیٹھا ہوئے اتھے ٹپ لے آن دیں، پانی لے آن دیں تے اتھے ہاتھ دھلان دیں، مہمان نوٹ کے باہر جانا نہیں پوندا۔ یہ بعض نے یہ بھی لکھیا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ اس دور دا رواج یہ ہے کہ جدو شہزادیاں شہنشاہ خاندان دی عورتاں ایک دوسرے دے گھر جاندیاں نا، انہوں نے پھل کٹ کے نہیں سی دیتا جاندا، انہوں نے چھریاں دیتیاں جاندیں اپنے مزے نال کٹ کے تے آپے کھاویں۔ دوسری حکمت یہ ہے، اور آج کل بھی نوابی طریقہ یہی ہے، جدو پھل بچانا ہوئے تو پھر کٹ کے دیویندا ہے، جدو کھلے دل نال دینا ہوئے نا تو پھر چھری نال رکھ چھڑیندی تے سارا پھل سامنے رکھ چھڑیندا ہے، جتھوں جے دا دل کرے وہ کھاوے۔ یہ جدو چھریاں سامنے رکھیاں تو قرآن پاک فرماندا ہے کہ عزیز مصر دی بیوی زلیخا نے حکم دیتا، جناب یوسف علیہ السلام چونکہ آپ خوبصورت بڑے ہاں اور آپ دی عزت نو داغدار کرنے واسطے ہیلے بہانے تراش دے پیان لوگ، آپ نے نقاب کرنا شروع کر دیتا، نہ میرا چہرہ کسی نو نظر آوے، نہ کوئی نگاہ میرے چہرے تے پوے، نہ کوئی برائی دا ارتکاب ہوئے۔ زلیخا نے گزارش کی تھی، اے یوسف آج میں ایک دعوت رکھی ہے، چونکہ زلیخا دے گھر دے اندر رہ رہن حکم بھی ہے، گزارش بھی ہے، جو سمجھ لو۔ زلیخا دی گل بھی یوسف ٹال سکدے نہیں،
آکھیا اے یوسف کائنات دی عورتاں نے مینوں بڑے بڑے تانے دیتے نے، انج کر وہ آئیاں بیٹھیاں نے، تو صرف نقاب منہ تو لا کے صرف ایک باری سامنے گزر جا، اور کچھ نہ کر، تو نالو ویکھی بھی نہ، نظر نظر وچ پونا تے دور دی گل ہے، چہرہ چہرے نو ویکھنا تے دور دی گل ہے۔ فرمایا تو اپنا ایک رخ وکھا کے صرف گزر جا۔ قرآن پاک فرماندا ہے جدوں آپ گزرے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ فرمایا جدوں یوسف سامنے چہرے تو نقاب سرکا کے گزریا نا، انہاں شہنشاہ خاندان دیاں، بادشاہی خاندان دیاں انہاں عورتاں نے پھل ہاتھ وچ پکڑے ہوئے نے، چھریاں ہاتھ وچ نے، او کھاؤن دے لالچ واسطے او پھلاں نو کٹن لگیاں نے۔ ایدو جناب یوسف گزرے، جناب یوسف تے ساریاں دی نگاہ پئی، انگلیاں کٹ 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 کے سیڈ تے ہوندیاں گئیاں، اور ہر ایک نے آکھیا وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہر ایک نے منہ وچ انگلی پائی، کہنے لگیاں اے کوئی بشر نہیں ہو سکدا۔ میرے محمد نو بشر آکھن والیا کدے تے سن، کافر عورتاں نے حسن یوسف ویکھ کے کیا کیا اے بشر نہیں ہو سکدا، تے تو میں محمد دا حسن ویکھ کے تے پڑھ کے بھی آکھی محمد بشر ہے۔ لہذا محمد بشر بھی ہے، نور بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کسی نو اچھا عقیدہ نصیب فرمائے، اور جڑا جس تے ہے انہوں اچھا چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگے وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم۔ اگر ساڈے کول پوچھ دیو کوئی آسمانی فرشتہ زمین تے آ گیا، اج تک میں قرآنی آیات صرف ترجمہ کر رہے ہیں۔ ان ھذا الا ملک کریم روایت دے اندر ہوندا ہے